دا جج فرام ہیل ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ وینیٹو جاتی ہے ایک جگہ پر اور وہاں پر جا کر وہ کچھ نشان بناتی ہے. پھر وہ وہاں پر کچھ منتر پڑھنے شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد وہاں تھوڑی دیر بعد بائل آ جاتا ہے اور بائل اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے بلایا ہے. تم ایک لو ڈیمن اور تم اس طرح سے مجھے نہیں بلا سکتی، تمہیں اس طرح کا کوئی حق نہیں ہے. جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے ضروری بات کرنی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو بلایا ہے. پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو جسٹیٹیا کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے اور وہ ایک انسان ہے. وہ اسے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ہینڈاؤن. اتنی دیر میں پھر وہ اپنے ایک اور ڈیمن کو بلاتا ہے جس کا نام پائن ہوتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں کہ وہ جسٹیٹیا اور ہینڈاؤن دونوں کے اوپر نظر رکھے اور دیکھے اگر تو وہ قصوروار ہے تو پھر وہ ہینڈاؤن کو مار دے. پھر ڈیٹیکٹیو جنگ کو دکھاتے ہیں جو کہ آ رہا ہوتا ہے جب پولیس اسٹیشن، تو راستے میں کوئی اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے. اور اتنی دیر میں وہاں پر کوئی پائن آ جاتا ہے اور آ کر وہ اس کی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے ڈیٹیکٹیو جنگ بن کر. داؤن آتا ہے کینگ کے پاس اور آ کر اسے ڈیٹیکٹیو جنگ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے وہ فوٹیج ڈیلیٹ کی ہے. جس کے بعد وہ جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے داؤن کو دھمکی دی ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ تمہیں پروٹیکٹ کر رہے اور تم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہو، کہ آخر معاملہ کیا ہے. تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس سب سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تم داؤن سے دور ہو اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ آرون کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، ان دونوں کے بیچ واقعی کچھ چل رہا ہے. وہ اسے کہتی ہے ٹھیک ہے تو پھر بائل کے حکم کے مطابق تم اب ہینڈاؤن کو مار دو. کورٹ میں جیونگ کے کیس کی پیشی ہوتی ہے جو کہ اسمبلی مین کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے. کینگ کہتی ہے کہ جیونگ نے نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کی ہے اور پھر اس نے ایک ٹرانسفارمر کو بھی ٹکر ماری ہے، وہ بھی اسکول کے سامنے، جو کہ ایک الارمنگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اسے رہا کر دیتی ہے اور اس کو کچھ فائن کر دیتی ہے. اس کے بعد جیونگ کو دکھاتے ہیں جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اپنے سیف میں سے وہی والا نائف نکالتا ہے جو کہ کچھ عجیب طرح کا ہوتا ہے اور اسے پھر تھوڑی دیر بعد رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد آرون کینگ سے پوچھتی ہے کہ اب جیونگ آزاد ہو گیا تو اب تم اسے کب ماری ہو، اگر تم اجازت ہو تو اس دفعہ اسے میں مار دوں. تو وہ اسے کہتی ہے نہیں، فی الحال میں چیک کرنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اس نے قتل کیے ہیں یا نہیں کیے. وہ جسٹیٹیا سے کہتی ہے کہ آپ نے تو خود اسے کیم کی باڈی کے پاس دیکھا تھا، پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ابھی اس نے قتل نہیں کیا؟ یقیناً اس نے کیا ہے. جس کے بعد وہ کہتی ہے میں پھر بھی تسلی کرنا چاہتی ہوں. آرون کینگ سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ڈیٹیکٹیو داؤن کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ اسے کہتی ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں، اور ڈیٹیکٹیو داؤن کا پیچھا تم چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے. پھر کینگ گھر جا کر حساب لگاتی ہے کہ اس نے پہلے بھی کچھ لوگوں کا قتل کیا ہے، تو اب اگر وہ سیریل کلر کو مار دے گی تو پھر اس کے بعد وہ ہیل میں واپس جا سکے گی. اسمبلی مین اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کینگ نے ایک دفعہ پھر ہم پر احسان کیا ہے تمہارے بھائی کو آزاد کروا کر، اس وجہ سے مجھے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے. کینگ اس اینجل گیبریل کو اپنے ساتھ لے کر لنچ پر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم نے مجھ سے کیوں کہا تھا کہ میں ہینڈاؤن کو پروٹیکٹ کروں؟ جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ. وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر تم دونوں ساتھ رہو گے تو تم لوگوں میں سے ایک مر جائے گا. جس کے بعد وہ کہتی ہے تو ہاں ظاہر سی بات ہے، اگر میں اپنے قتل پورے کر لوں گی تو مجھے اس باڈی کو چھوڑ کر واپس ہی ہیل جانا پڑے گا نا، تو میں ہی مروں گی. کینگ اسے کہتی ہے تم سیدھے صاف طریقے سے مجھے کیوں نہیں بتاتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ وہ اسے کہتی ہے کہ تم خود دیکھ لو اس بارے میں. اس کے بعد کینگ کو بھی غصہ آتا ہے، وہ اونچی آواز میں بات کرتی ہے. تو اتنی دیر میں ریسٹورینٹ میں ایک اور لڑکا آتا ہے اور کینگ سے کہتا ہے کہ تم اس بوڑھی عورت سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی ہو. پھر کینگ کا چیف اسے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے تمہارے فیصلوں کی وجہ سے، تو میرے خیال سے تمہیں 1 مہینے کے لیے آف لے لینا چاہیے. جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 مہینے کا سسپینشن آرڈر دے رہا ہوں، اس کے بعد تم جوائن کر سکتی ہو. پھر جب کینگ باہر آتی ہے تو آ کر بتاتی ہے کہ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا 1 مہینے کے لیے. جس کے بعد کومنڈو سے کہتا ہے کہ یہ خبر آپ اتنی خوشی سے کیوں دے رہی ہیں؟ تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھی بات ہے، فی الحال میں انجوائے کر لوں گی، ویسے بھی میں روز روز کے کیسز سے تنگ آ گئی ہوں. گھر جانے کے بعد کینگ جب ڈیٹیکٹیو ہین اور ساتھ ہی اپنے اسسٹنٹ کومنڈو کے ساتھ جب انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، کیسز دیکھ رہی ہوتی ہے سیریل کلر کے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک قتل کے بعد ان لوگوں کے جسم سے کوئی نہ کوئی آرگن مسنگ ہوتا تھا. کینگ کہتی ہے یہ تو سیٹن کا کام ہے. ہین کے پوچھنے پر وہ بتاتی ہے کہ تمہیں اس نے ایک سٹوری سنائی تھی نا ڈیمن نے، جس میں اس نے بتایا تھا کہ سیٹن بائل کے بعد 2nd نمبر پہ تھا، لیکن وہ اس نے بغاوت کی اور وہ ہیل سے چلا گیا، کائلنگ بھی لے کر بھاگ گیا تھا. وہ ہین کو ابھی بھی پوری بات سمجھ نہیں آتی، تو کومنڈو سے بتاتا ہے کہ اسے بھی زمین پر رہنے کے لیے کسی انسان کی باڈی میں رہنا ہوگا. انسان تو مر جاتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت تک زندہ رہنے کے لیے اسے انسانوں کے جسم کے آرگنز کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیریل کلر کوئی انسان نہیں ہے بلکہ وہ سیٹن ہے. دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں ہین کے کلیگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کینگ کے کیس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ کینگ کے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو وہ کس نے کیا تھا اور کینگ کا انصار ایک قتل سے کیا لینا دینا ہے. ہمیں یہ سب کچھ شروع سے دیکھنا پڑے گا. جنگ ملتا ہے ہین سے اور وہ اسے دکھاتا ہے وہ ویڈیو فوٹیج اس کے فون میں بھی ہوتی ہے جو کہ اس نے ڈیلیٹ کی تھی وہاں سے. اس کی باتیں سن کر داؤن کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے تمہیں آخر کیا چاہیے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تم سوچو اور جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا چاہیے تو میرے پاس آ جانا.
کینگ اور داؤن اس کے بعد ان لوگوں سے ملتے ہیں جن کی فیملیز کو سیریل کلر نے مارا ہوتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان میں سے کسی نے اس کو معاف تو نہیں کیا، لیکن انہیں مل کر پتہ چلتا ہے کسی نے بھی اس سیریل کلر کو معاف نہیں کیا۔ ان سارے لوگوں کی فیملیز سے ملنے کے بعد کینگ بھی اداس ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاتی ہے اور وہاں جا کر ڈرنک کرنے لگ جاتی ہے، جس کے بعد داؤن اسے پوچھتا ہے آج تم کوک پینے کی بجائے ڈرنک کیوں کر رہی ہو، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے ٹی وی میں ایسا دیکھا ہے کہ جب بھی انسان اداس ہوتے ہیں تو وہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بہت زیادہ ڈرنک کرتے ہیں۔ پھر آرون کو دکھاتے ہیں جو کہ کوہ منڈو کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے اسی جگہ پر۔ وہ وہاں پر جا کر حیران ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے یہاں کیوں لائی ہو، تو وہ اسے کہتی ہے ابھی پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہ پائمون آ جاتا ہے، وہ کوہ منڈو سے بھی ملتا ہے اور وہاں پہ آرون اسے کہتی ہے کہ تم صرف ہین داؤن کو مارو گی، جسٹیڈیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، جس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ بائل نے اسے کہا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا تم اسے مار دینا۔ پھر وہ اسے پوچھتا ہے جسٹیڈیا کا کیا کرنا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم اسے بھی مار سکتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ کوئی عام ڈیمن نہیں ہے، وہ جسٹیڈیا ہے اور تم اس کے ساتھ کچھ کھیل نہیں کھیل سکتے ہو، وہ بہت طاقتور ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں ہین داؤن کو مار کر ہیل میں بھیجنا ہوگا، جس کے بعد وہ کہتا ہے وہ تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، تو وہ اسے کہتا ہے تو پھر اسے گناہ گار بننے پر مجبور کرو اور اس کے بعد تم اسے مار دو۔ اس کے جانے کے بعد کوہ منڈو کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کتنی بڑی دھوکے باز ہو، تم نے پائن کو بلایا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جسٹیڈیا کا 400 سال سے دشمن ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس بات کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اسے بائل نے بھیجا ہے، میں نے اسے نہیں بلایا ہے۔ ساتھ ہی وہ کوہ منڈو کو دھمکی دیتی ہے کہ میں صرف اور صرف ہین داؤن کو مارنا چاہتی ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے جسٹیڈیا اپنا کام چھوڑ کر کسی اور سائٹ پر جا رہی ہے۔ دوسری طرف اسمبلی مین کے بیٹے کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک لڑکی کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں اس ہینچاؤن ولا کی مالکن ہے اور مجھے وہ ولا چاہیے، جس کے بعد وہ کہتی ہے وہ میری ماں کے نام پر ہے اور وہ چاہے تو بیچے اور چاہے تو نہ بیچے، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ وہاں ایک قتل ہو چکا ہے اور وہاں پہ سیریل کلر گھوم رہا ہے، اس لیے تمہاری ماں کے لیے یہ بہتر ہے۔ پھر دوسری طرف اس کی امی کو دکھاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اتنے سالوں بعد اس سے ملنے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہے تو وہ اس کے سامنے کاغذ رکھتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر سائن کر دیں اور آپ یہ ولا بیچ رہی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ میں اسے بیچنے سے پہلے ہی منع کر چکی ہوں۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے ہمیشہ یوچن سے پیار کیا ہے، مجھ سے آپ نے کبھی پیار ہی نہیں کیا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر ڈیٹیکٹیو ہین داؤن اور کینگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یوچن آپ کا بیٹا ہے۔ پھر وہ ایک کمرہ کھولتی ہے جو کہ اس کے بیٹے یوچن کا ہوتا ہے اور وہ ان کو بتاتی ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا اسکول میں پڑھتا تھا، اس کی بہن بھی تب اسکول میں پڑھتی تھی اور ایک دن اس کا قتل ہو گیا اور اس کو مارنے والا وہی سیریل کلر تھا۔ بیٹے کے مرنے کے بعد اس کی دماغی حالت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ وہ اپنی بیٹی پر توجہ نہیں دے سکی اور کافی عرصے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا۔ اس کے بعد وہ چرچ گئے اور وہاں جا کر اس نے وعدہ کیا کہ وہ سیریل کلر سے ضرور ملے گی کبھی نہ کبھی اور اس سے وہ اپنا سوال پوچھے بنا مرے گی نہیں۔ اس کے بعد کینگ ہین داؤن کے ساتھ اس کے گھر پہ جاتی ہے سارا معاملہ دیکھنے کے لیے۔ جب کینگ وہاں پر جاتی ہے تو اپنی پاور سے اسے وہاں پہ سب نظر آنے لگ جاتا ہے کہ کیسے ہین داؤن اسکول سے واپس آیا تھا اور اس کی فیملی ساری مر چکی تھی۔ اس کی ماں جو اس وقت زندہ تھی اس نے ایک آخری دعا یہی کی تھی کہ میرے بیٹا محفوظ رہے، اسے کچھ نہ ہو۔ پھر کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک کلب جاتی ہے اسمبلی مین کے چھوٹے بیٹے جیونگ سے ملنے کے لیے۔ وہ جیسے ہی وہاں جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سیٹن ہو، تو وہ اسے کہتا ہے کیا باتیں کر رہی ہو تم۔ وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے سچ بتاؤ، میں سچ جان چکی ہوں اب۔ وہ اسے کہتی ہے تم ہی وہ سیریل کلر جے ہو، میں نے تمہیں خود دیکھا تھا ڈیٹیکٹیو کنگ کی باڈی کے پاس، اور اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے میری زندگی تو ویسے ہی خراب ہو چکی ہے، تو تم اگر جان لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ کوہ منڈو جو کہ کینگ کا فون چھپا لیتا ہوتا ہے جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ کال کرتا ہے ہین داؤن کو وینیٹو اور جینگ کے کہنے پر۔ وہ اس سے کینگ کی آواز میں بات کرتا ہے اور اسے مدد کے لیے بلاتا ہے۔ اسے کینگ کو دھوکہ دینے پر کافی افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چرچ چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتا ہے تو باہر آرنگ ہوتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کیا تم اپنے جھوٹ کی معافی مانگنے گئے تھے پھر سے چرچ؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں اس کے بعد چرچ نہیں جاؤں گا، اور ہاں میں بھول گیا تھا کہ میں بھی ایک ڈیمن ہوں۔ اس کے بعد وہ آرنگ کے اوپر بھی کوئی پاؤڈر پھینکتا ہے جس کے بعد اس کی پاور چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے اور اسی اینجل کی مدد لیتا ہے۔ وہ کینگ کو کلب سے باہر پکڑ کر لاتی ہے اور اتنے میں آگے آ جاتا ہے کوہ منڈو اور وہ اس کو بتاتا ہے میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم چرچ جاتے ہو۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ جسٹیڈیا کو اس بارے میں کیسے پتہ ہے، تو وہ اسے کہتی ہے مجھے یہ بات بہت پہلے سے پتہ ہے، چھوڑو تم اس بات کو۔ پھر وہ کہتا ہے کچھ اور بھی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اسے بتا دیتا ہے کہ داؤن کی جان خطرے میں، وینیٹو اور جنگ اسے مارنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس کو بلایا ہے۔ جب داؤن جاتا ہے ڈیٹیکٹیو جنگ کے پاس تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کینگ کہاں پر ہے، تو اس کا فون اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ فون نیچے پھینکتا ہے اور اسے کہتا ہے اسے تو میں نے مار دیا کیونکہ وہ ایک ڈیمن ہے اس وجہ سے، اور میں بھی ایک ڈیمن ہوں اور ڈیمن ڈیمن کو مار سکتا ہے۔ اس کے بعد جنگ داؤن کو مارتا ہے اور پھر جب وہ اسے مارنے لگا ہوتا ہے تو اتنی دیر میں وہاں پر جسٹیڈیا آ جاتی ہے اور وہ اسے دور پھینکتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے داؤن کو ہاتھ بھی لگایا۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ 400 سال گزر چکے ہیں لیکن تمہاری دھوکہ دینے کی فطرت نہیں بدلی آج تک۔
وہ ہنستا ہے اور جسٹیٹیا سے کہتا ہے کہ بڑا تمہیں پیار آ رہا ہے نا اس پر، اب دیکھنا یہ جب تمہارے سامنے جان سے جائے گا تو تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے، تمہیں بھی وہی درد محسوس ہوگا جو مجھے محسوس ہوتا ہے۔ جسٹیٹیا سے کہتی ہے کہ نہ ان کو نگار نہیں ہے، وہ ایک معصوم اور اچھا انسان ہے، تم اس کی جان نہیں لے سکتے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بھی جان لوں گا۔ اس کے بعد کچھ پڑھ کر جسٹیٹیا کے اوپر پھونکتا ہے، جس کے بعد جسٹیٹیا کو وہاں پہ داؤن نظر آنے لگ جاتا ہے جنگ کی جگہ۔ اس لیے جب چینگ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اسے وہاں پر داؤن نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کرتی ہے، پلٹ کے اتنی دیر میں داؤن یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ اینگ کو، جس کے بعد وہ ہوش میں آتی ہے اور پھر وہ اس کو مارتی ہے۔ پھر وہ ہینڈ کے پاس جاتے ہے اور جا کر اسے کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے باہر مت نکلنا تو تم کیوں باہر آئے؟ ابھی تک جنگ مرا نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے۔